اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کتاب التوحید کی مختصر شرح کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج کا جو 9واں سبق ہے کتاب التوحید کا، باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم۔ باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم سبق کا نام ہے۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے رقیہ اور تعویذیں لٹکانا، اس تعلق سے کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے کا جو سبق تھا آپ نے سنا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا باب من الشرک کی، شرک میں سے ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں دھاگا پہنے یا کڑھا آدمی لگا لے یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے مصیبت اگر ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا آنے والی مصیبت سے بچاؤ کے لیے، تو یہ چیزیں انہوں نے کہا تھا شرک میں سے ہے۔ ایسا ہی تھا سبق کا نام۔ اب اس سبق کا نام کیا ہے؟ باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم۔ شرک کا اس میں ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ رقیہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، اور تمائم جو تعویذیں لٹکاتے ہیں، اب اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، آگے جو بھی اس کی تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ تو یہ سبق کا نام ہے باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم، کہ رقیہ اور تعویذیں لٹکانے کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے شرک کا جو لفظ ہے وہ یہاں استعمال نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ میں نے بتایا رقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو شرعی رقیہ ہے، دوسرا غیر شرعی رقیہ ہے۔ اب رقیہ کی کیا کیا چیزیں ہیں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی چیزیں ہمارے سامنے آگے آئیں گی۔ اور تمیمہ جس کو کہا جاتا ہے، تعویذ وغیرہ لٹکانا ہے، تو یہ تمائم جو ہیں سب کی سب یہ شرک میں سے ہیں۔ سب کی سب جتنی تعویذیں ہیں سب کی سب شرک میں سے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے قرآن کی تعویذ لگا لے، قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، ایسا کچھ لکھ کر کے لگاتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی تعویذات ہیں سب شرک ہے، شرک ہے۔ کوئی آدمی عام طور پہ آپ دیکھے ہوں گے، کبھی اگر تعویذ آپ نے کھولی ہوگی تو کبھی گھوڑے کی نال جو ہوتی ہے ویسا کوئی نشان آدمی لگا دیتا ہے، کبھی کبھی حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا کوئی اس میں معاملہ ہوتا ہے۔ عجیب غریب قسمیں آپ دیکھیں گے، یہ سب چیزیں ہیں مارکیٹ میں، اگر آپ دیکھیں آپ کو ملتی ہیں۔ تو ایک تو چیز یہ ہوئی رقیہ اور تعویذات، یہ دونوں چیزیں کس لیے آدمی استعمال کرتا ہے؟ بچاؤ کے لیے۔ اس کو تعوذ آپ کہہ سکتے ہیں، بچاؤ۔ تو رقیہ یہ ملفوظات میں سے زبانی کسی چیز سے پناہ مانگنا، آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، زبانی اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو یہ کس چیز میں آیا؟ رقیہ میں۔ رقیہ میں آپ کو پریشانی ہے، آپ جو ہے روحانی اعتبار سے مثال کے طور پہ آدمی پریشان ہو گیا، سکون نہیں ہے، اندرونی طور پر کوئی پریشانی ہو رہی، آدمی نے رقیہ کیا زبانی اعتبار سے۔ اور دوسرا ہے معلقات۔ بسا اوقات بعض آدمی کیا کرتے ہیں، کسی چیز سے بچاؤ کے لیے کچھ پہن لیتے ہیں، اس سے بچاؤ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمیمہ، جس کو آپ تعویذ عام زبان میں تعویذ کہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ تفصیل نہیں، جتنی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی دلیل ہے حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفروں میں سے کسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فارسل رسولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، کیا بول کر کے؟ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطر او قلادۃ الا قطعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بشیر انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھا میں، ایک آدمی کو بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ کلمات بول کر کے بھیجا۔ کیا کلمات تھے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر، دیکھو جاؤ جو بھی اونٹ تم کو نظر آئے جس کی گردن میں تانت، ایک چیز ہوتی ہے نا تانت، کیا بولیں گے اس کو، تانت ہوتی ہے، بہرحال جس سے تعویذ وغیرہ ہوتی ہے، تانت ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ تانت سے تعویذیں بنا کر کے لٹکاتے تھے، وہ وتر اس کو تانت کو کہتے ہیں وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جس کسی اونٹ کی گردن میں
تانت سے بنی ہوئی تعویذ ہے یا پھر کوئی تعویذ ہے یا کوئی دھاگا وغیرہ بنا کر کے اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے، الا قطعت، اگر ایسا ہے کسی اونٹ کی گردن میں تو اس کو کیا کرو، کاٹ دو، اس کو کاٹ دو۔ اونٹ کی گردن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دیکھو جس کسی اونٹ کی گردن میں تانت کی کوئی تعویذ ہے یا صرف تعویذ بھی ہے تو اس کو کاٹ دو۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بول کر کے بھیجا اور کاٹنے کا حکم دیا اس تعویذ کو۔ جانور وغیرہ آج بھی ہوتا ہے نا، بکریاں وغیرہ کسی کے پاس ہے تو نظر بد سے بچانے کے لیے آدمی کچھ تعویذات وغیرہ ان کو لگا دیتا ہے، اور اکثر و بیشتر پیر میں ہوتے ہیں۔ گھوڑا وغیرہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، سفید گھوڑا، تو پیر میں پیچھے کالا دھاگا وغیرہ اس قسم کی چیزیں باندھی جاتی آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کیوں ہے؟ وہ نظر بد سے بچانے کے لیے، وہ بری نظر ان کو نہ لگے، نقصان نہ ہو کسی قسم کا، ایسی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اب اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دیا، مطلب کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ یہ چیز حرام ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی جانور ہو، اس کے گلے میں تعویذ یا اس قسم کی چیزیں لٹکانا جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، سواری ہے، اس میں آپ دیکھیں ہوں گے بسا اوقات کوئی آدمی لٹکا دیتا ہے سامنے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ کئی بار قریوں وغیرہ میں آپ جائیں، چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں، جیسے دہلیز ہوتی ہے وہاں نال لگائی جاتی ہے، گھوڑے کی، گدھے کی نال، آپ دیکھے ہوں گے، یہ سب نظر بد سے اس سے بچنے کے لیے ہوتا ہی ہے، مصیبتیں داخل نہیں ہوتی، ایسا ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آدمی کو کہاں لے جاتی ہیں؟ شرک تک لے جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آدمی کو شرک لے جاتی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر کسی جانور کے گلے میں، بکرا ہو، گائے ہو یا جس کسی قسم کا کوئی جانور ہو، اس کے گلے میں اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہے مصیبتوں سے بچنے کے لیے یا بیماری سے کو ختم کرنے کے لیے یا نظر سے بچانے کے لیے اس کو تعویذ وغیرہ پہنائی گئی ہے تو اس کو کاٹا جائے گا، اور یہ چیز حرام ہے۔ اگر آدمی اس کو، یہ تعویذ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ فی نفسہ ہی یہ تعویذ ہی آدمی کو یا اس جانور کو شفا دیتی ہے تو پھر آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اس تعویذ کو اگر سبب آدمی سمجھتا ہے تو شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا، اس کو سبب سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب بتایا؟ نہیں، اپنے اعتبار سے سبب سمجھ رہا ہے اس کو۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے، اسلام نے جس کو سبب نہیں بتایا اس کو اپنے اعتبار سے آدمی سبب بناتا ہے، یہ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اور اگر تعویذ آدمی پہن لیا ہے یا کسی جانور کے گلے میں ڈال کر کے یہ عقیدہ آدمی رکھ رہا ہے کہ یہ جو جانور ہے یا یہ جو بچہ ہے اس کو سارا کا سارا نقصان یا نفع یہ تعویذ ہی دے گی، اب یہ کون سا شرک ہو رہا ہے؟ یہ شرک اکبر۔ اس کو اللہ معاف کریں گے، بغیر توبہ کے مرے گا تو ہمیشہ پھر جہنم میں جائے گا۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان الرقا، رقیہ، والتمائم، تعویذیں لٹکانا، والتولا، تولا یہ آگے کہتا ہوں، یہ تولا، یہ تینوں چیزیں، رقیہ، تعویذیں لٹکانا، تولا، شرکن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے تعلق سے کہا یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ ابو داؤد اور امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب سب سے پہلے دیکھیں آپ، رقیہ، رقیہ آپ کہتے ہیں جیسے آدمی کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی معاملہ آدمی کا ہو گیا، شرعی اعتبار سے جائز ہے یہ چیز، دلائل ہیں اس کے موجود ہے باقاعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ کیا ہے، حضرت حسن حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، حضرت جبرائیل نے رقیہ کیا ہوا ہے، ساری چیزیں ثابت ہیں۔ رقیہ طلب کرنا الگ ہے، اور اگر آدمی طلب کرے گا 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتے ہیں ان میں سے پھر آدمی نکل جائے گا جو رقیہ طلب کرے، اپنے اعتبار سے آدمی کر لے اپنے آپ پر۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں سب سے بہترین چیز یہی ہے، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے اپنے آپ پر آدمی دم کر لے، اپنے آپ پر آدمی کرے، دعائیں جو بتائی گئی ہیں وہ آدمی پڑھ لے، صبح شام کے اذکار آدمی کرے اور خود اپنے آپ پر آدمی دم کرے، سب سے بہتر چیز ہے یہ، سب سے بہتر چیز۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوسری حدیث ہے، ان الرقیٰ، رقیہ. اب یہاں دیکھیں اصل میں رقیہ 3 اس میں شرطیں لگائی گئی ہیں جائز رقیہ کے لیے. اب یہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط رقیہ شرعیہ ہونے کے لیے، جائز ہونے کے لیے، ایک تو یہ کہ جو رقیہ آدمی کر رہا ہے رقیہ کتاب اور سنت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پہلی شرط رقیہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن اور حدیث سے. اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آدمی پڑھ رہا ہے رقیہ میں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز رقیہ کون سی زبان میں ہوگا؟ عربی زبان میں ہوگا رقیہ، عربی زبان میں رقیہ ہوگا. یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے رقیہ کے تعلق سے، اس کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ رقیہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، اسی سے سب کچھ ہونے والا نہیں. یہ جو رقیہ ہے اس میں یا اس کے ذریعے اگر آدمی کو شفا ہوگی تو کہاں ہوگی، کیسے ہوگی؟ اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت ہی سے اس کو آدمی کو شفا ملے گی اگر اس رقیہ میں ہے. تو آدمی یہ سبب سمجھے، یہ عقیدہ رکھے یہ شرعی سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بتایا ہے، لیکن اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی. جب اللہ کی اجازت ہوگی تبھی اس میں فائدہ ہوگا. 3 شرطیں ہیں رقیہ کی. کیا کیا ہیں؟ ایک تو قرآن حدیث سے ہو، اللہ کے اسماء صفات، اس میں رقیہ ہوگا. دوسرا کون سی زبان میں ہوگا؟ عربی زبان میں رقیہ ہوگا. تیسری چیز اس کو اللہ تعالیٰ نے سبب بتایا ہے، اس کو سبب سمجھے آدمی، لیکن اس میں نفع کب ہوگا؟ اللہ کی اجازت کے بعد ہی. جب اللہ تعالیٰ چاہے تب اس میں نفع ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے نفع ہوگا اس سے نہیں ہوگا. تو یہ تینوں شرطیں ہیں. یہ رقیہ. اب اگر یہ چیزیں رقیہ میں نہیں ہیں اور ایک آدمی کسی اور زبان میں رقیہ کر رہا ہے جس میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے آدمی کو، یا پھر قرآن اور حدیث چھوڑ کر کے کسی اور جگہ سے آدمی رقیہ کرے، جائز ہے وہ نہیں ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں رقیہ وغیرہ کے تعلق سے. اب یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اس وقت عام ہے، تو کتابیں بہت ساری آپ کو ملیں گی، اگر کبھی موقع رہتا ہے تو پڑھیے. اس میں بہت سارے علماء نے، معتبر علماء نے بہت ساری کتابیں اس تعلق سے لکھی ہیں. ان الرقیٰ والتمائم والطولۃ شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رقیہ تو جائز ہے اس کو چھوڑ کر کے، جو رقیہ قرآن حدیث کے خلاف ہو وہ شرک ہے. پھر قرآن حدیث کے اگر خلاف ہوگا تو پھر وہ چیز آدمی کو شرک تک لے جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم جو ہے زمانے جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں ہم رقیہ کیا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرضوا علی رقاکم، کیا ہے رقیہ تمہارا، ذرا پڑھ کر کے سناؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رقیہ جائز ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو، جب تک اس میں شرک نہ ہو وہ رقیہ جائز ہے. اب اس میں بہت ساری احادیث ہیں لیکن اس کی تفصیل کا پھر موقع نہیں ہے. تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، من تعلق شیئا وکل الیہ. امام احمد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو آدمی کوئی چیز لٹکا لیتا ہے، تعلقہ میں لٹکانے کے ساتھ دل کا تعلق بھی ہوتا ہے. صرف علقہ مطلب لٹکانا ہوتا ہے، لیکن اگر تعلقہ کہیں ایک چیز لٹکا کر کے دل بھی آدمی کا اس سے جڑ جاتا ہے. تعویذ آدمی نے لٹکا لی اور ساتھ میں اس کا عقیدہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اس سے مجھے شفا ملے گی، یہ جو ہے اس سے مجھے شفا ملے گی ایسے. تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عکیم، اور مرفوعاً یہ چیز ہے، کہتے ہیں کہ من تعلق شیئا، کوئی آدمی ہے کوئی چیز لٹکا لیتا ہے اور اس کا دلی تعلق بھی اس چیز سے جڑ جاتا ہے، وکیل الیہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ. ایک آدمی ہے جس نے تعویذ لٹکائی تو اللہ تعالیٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بد دعا کر رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہیں کرے گا. تعویذ لٹکا رہا ہے آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہیں کرے گا. یا تو خبر ہے یہ، یا تو پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں مراد ہو سکتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیز آدمی کو کہاں لے جاتی ہیں؟ شرک تک. ایک آدمی ہے تعویذ لٹکاتا ہے اور تعلق آدمی کا دل سے پھر وہاں جڑ جاتا ہے آدمی کا، آدمی دلی اعتبار سے اس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے شفا دے گی.
لٹکایا ہوا ہے، اس سے مجھے ایسے ایسے معاملات ہوں گے۔ بس اوقات ایک آدمی کہتا ہے تعویذ وغیرہ لٹکا کر کے کوئی بہت زیادہ طوفانی ہوائیں بھی ہوں تو وہاں بھی میرا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، نقصان مجھے نہیں پہنچے گا، کیوں؟ گلے میں تعویذ میں نے پہنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی اگر تعویذ پہنے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ تعویذ کے اگر اللہ تعالیٰ حوالے کر دے پھر آدمی کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس آدمی کا جس کو اللہ تعالیٰ اس تعویذ کے حوالے کر دیں؟ بالکل معمولی دھاگا ہے وہ، اور اس میں کچھ لکھ کر کے آدمی نے رکھا ہوا ہے، کیا فائدہ کیا ہوگا اس سے پھر آدمی کا؟ اللہ تعالیٰ اگر اس کے حوالے آدمی کو کر دیں کیا معاملہ بنے گا پھر آدمی کا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا آدمی کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہ تمیمہ کس کو کہتے ہیں اس تعلق سے آپ دیکھیں، رقیہ ہوا، تمیمہ اور طیولہ۔ تو تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ شیء یعلق علی الاولاد عن العین۔ آج بھی یہ چیز ہوتی ہے، زمانے جاہلیت میں بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی چیز لٹکاتے تھے ان کے گلوں میں، آج بھی ہوتی ہے یہ چیزیں، ٹیکا وغیرہ لگا کر کے بھیج دیتے ہیں، ٹیکا ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو شیء یعلق علی الاولاد عن العین، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی چیز لٹکا دیتے تھے ان کے گلوں وغیرہ میں۔ اب اگر یہ لٹکائی ہوئی چیز قرآن مجید کی آیت ہو تب کیا کریں گے؟ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ان سے ایک بعض حضرات آثار یعنی جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے اجازت منقول ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعویذ جائز ہے اس میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو ہے، لیکن جو اثر منقول ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو جو چھوٹے ان کے بچے تھے، لوہا پاٹی ہوتی نا اپنی، کیا کہیں، سلیٹ بولیں گے، پاٹی، تو اس میں دعائیں لکھ کر کے چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے وہ کوئی چیز، تاکہ بڑے یاد کریں۔ یہ باقاعدہ اس میں وضاحت ہے، یہ چھوٹے بچوں کے گلوں میں وہ جو لگاتے تھے تاکہ بڑے اس دعا کو یاد کریں۔ تو اس کا باقاعدہ جو علماء نے رد کیا اس کا، کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے جو ہے اس کی جواز کی بات کہی ہو، بلکہ وہ جو ہے لوحہ، وہ تعویذ نہیں ہے ان کے پاس، کہا کہ وہ الواح میں کچھ لکھتے تھے، قرآن کی آیت ہو یا ایسی کچھ دعائیں وغیرہ، اور چھوٹے بچوں کے گلوں میں اس کو ڈالتے تھے تاکہ بڑے جو ہے اس کو دیکھ کر کے یاد کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، دوسرے بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ آدمی قرآن مجید کی تعویذ لٹکائے۔ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا ہوا ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے یہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ تو یہ تمیمہ ہوا۔ رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تسمى العزائم، یعنی یہی کہ ایک آدمی ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے کوئی کلمات وغیرہ آدمی پڑھ رہا ہے، کلمات کا ورد آدمی کر رہا ہے، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ جس میں شرک نہیں ہے اس قسم کا رقیہ جائز ہے، عربی زبان میں ہو، قرآن حدیث سے آدمی رقیہ کرے اور اللہ کی اجازت کے بعد ہی اس میں شفا ہوتی ہے، یہ عقیدہ آدمی رکھے، یہ رقیہ جائز ہے۔ تیسری چیز آپ نے سنی تھی طیولہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، ان الرقیٰ والتمائم والطیولہ شرک، رقیہ قرآن حدیث کے خلاف ہو وہ نہیں چلے گا، اور دوسرے تمائم، تعویذیں لٹکانا، اور طیولہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شیء یصنعونہ یزعمون انہ یحبب المرأة الی زوجہا۔ یہ آسان زبان میں سمجھانے کے لیے بولوں، ایک جادو کی قسم ہے، یہ جادو ہے، یہ شوہر بیوی دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنا ہے، اس کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ کئی جگہ بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا شوہر بیوی کے درمیان محبت وغیرہ کے، ایسے یہ سب معاملات ہوتے ہیں، تو اس قسم کے یہ معاملات ہوتے ہیں، اس کو طیولہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، جادوگر ہی ہوتا ہے وہ، اب اس کے پاس اگر کوئی آدمی پہنچے نعوذ باللہ اور کہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو یہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے عمل کرتا ہے کوئی وہ، تو اس کو طیولہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے، یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں یہ، کہ آپ ان کے پاس جائیے، جو
ہاں ایک تو رشتہ اچھا نہیں چل رہا ہے وہ، دوسرا پھر جو ہے کسی سے رشتہ کروانا ہے، نہیں ہو رہا، نہیں مان رہے، تو وہاں بھی ایسی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ بلکہ ایک صاحب جو ہے کسی جگہ میرے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کہا، یہ اللہ معاف کرے، ایک لڑکا تھا، اس کو کسی خاتون سے اس کا معاملہ تھا، تو یعنی آدمی دیکھیے کہاں تک گزر جاتا ہے، بسا اوقات کہاں تک آدمی گزر جاتا ہے۔ اس نے جادو کر کے پھر وہ معاملہ کیا۔ آپ تعجب کریں گے، اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، جی اللہ حفاظت کرے۔ اب وہ دوسرے جگہ کی، یہاں کی بات نہیں ہے، وہ کسی اور علاقے کی بات ہے۔ باقاعدہ میرے پاس یہ سوال آیا تھا، ایسا انہوں نے اس لڑکے نے کیا، ایسا کہا کہ شیخ یہ ایسا معاملہ تھا، اور ان کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، بالکل تیار ہی نہیں تھے، تو یہ باقاعدہ جا کر کے اس نے جادو کیا۔ اللہ حفاظت کرے، شرک ہے یہ کفر ہے، یہ وہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں گے جادو وغیرہ کی تو کفر ہے یہ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ ابھی یہ تیولا، بعض علماء نے یہ انگوٹھی ہوتی ہے نہیں شادی کی، ویڈنگ رنگ، بعض علماء نے اس کو بھی تیولا میں شمار کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے ویڈنگ رنگ جو ہوتی ہے نا اس کو تیولا میں شمار کیا۔ کیوں؟ اصل میں بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ جب تک وہ انگوٹھی رہے گی ہاتھ میں تب تک برابر رشتہ چلتا رہے گا، اور برابر جو ہے دونوں میں محبت باقی رہے گی۔ اب یہ چیز کہاں لے جا رہی ہے ان کو؟ شرک اصغر کیسے ہو رہا ہے؟ اکبر ہو رہا ہے۔ اس کو سب ساری چیزیں اس کے عقیدہ یہ ہے آدمی کا کہ جو کچھ ہے زندگی میں، محبت ہوگی، نفرت وغیرہ وغیرہ، جب تک یہ ہے ہاتھ میں برابر چلتا رہے گا۔ سبب بنانا دوسرا ہے، یہ سب کچھ اس کو سمجھ رہا ہے آدمی، جب تک یہ ہے تب تک، سبب نہیں، سبب سے بڑھ کر کے آدمی اس کو بنا رہا ہے۔ یعنی سبب کیسا ہے کہ یہ، یعنی ایک تو یہ ہے، یہ فی نفسہ مؤثر ہے، یہ فی نفسہ مؤثر ہے، اور اسی سے ہماری زندگی میں نفع نقصان ہوگا، زندگی کے معاملات ہمارے چلیں گے، شادی جو میری ہوئی ہے وہ کشل منگل سب سارا معاملہ ہوگا، یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کو سبب سمجھتا ہے کہ جب تک ہاتھ میں ہے تب تک شادی چلے گی، جس وقت ہاتھ سے نکال دوں تو پھر یہ شرک اصغر وہاں ہو رہا ہے۔ تو بعض علماء نے اسی مناسبت سے ویڈنگ رنگ کو حرام کہا ہے، اسی مناسبت سے بعض علماء نے اس کو حرام کہا ہے، اور اس کا اقل جو سب سے چھوٹا درجہ ہے، علماء نے کہا کم از کم یہ کس کی مشابہت ہے؟ یہ نصارہ کی، کرسچنوں کی مشابہت ہے۔ ہمارے پاس تھا یہ، مسلمانوں کے پاس کم از کم، شیخ صالح عثیمین نے یہ ساری چیزیں ذکر کی، کم از کم یہ کرسچنوں کی مشابہت ہے، اس اعتبار سے یہ چیز حرام ہے۔ تو یہ ایسا بھی معاملہ ہے، یہ چیز سمجھ میں آئی؟ چوتھی دلیل ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا، رویفی کہتے ہیں، قال علی، حضرت رویفی کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا رویفع لعل الحیات ستطول بک، اے رویفع تمہاری حیات ممکن ہے لمبی ہو جائے، زندگی تمہاری لمبی ہو جائے تو تم دیکھو گے، اور کہا فاخبر الناس، تو تم لوگوں کو خبر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی لمبی ہوگی تو تم آپ لوگوں کو خبر دینا، کیا؟ ان من عقد لحیتہ، جس آدمی نے اپنی داڑھی میں گانٹھیاں لگا لی، اجمی ہوتے ہیں بعض فخر کے طور پر اس کو لگا لیتے ہیں، فخریہ طور پر داڑھی میں گانٹھیاں وغیرہ لگا لیتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ ان من عقد لحیتہ، جس آدمی نے داڑھی میں گانٹھیاں لگا لی، او تقلد وطرا، یا پھر آدمی نے گلے میں تانت کا کوئی تعویذ وغیرہ لگا لی، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا پھر آدمی نے استنجا کی، پانی نہیں ہے تو پانی نہیں ہوگا تو کیا استعمال کرنا ہے آپ کو؟ مٹی، پتھر وغیرہ، ٹھیک ہے، ڈھیلا وغیرہ جو بھی۔ اب یہاں ایک آدمی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو خبر دو، جس آدمی نے اپنی داڑھی میں گانٹھیاں لگائی، یا اپنے گلے میں جس نے جو ہے تانت کا تعویذ اس کو بنا کر کے پہنا، او استنجا، یا پھر صفائی پاکی اس سے حاصل کر رہا ہے، برجیع دابۃ، کسی جانور کی غلاظت سے، کسی جانور کی غلاظت سے
آدمی پاکی حاصل کر رہا ہے، او عظم یا پھر کسی ہڈی سے، ان دونوں چیزوں سے پاکی حاصل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ جو ہڈیاں ہیں اس پر اللہ دوبارہ گوشت لگا دیتے ہیں اور یہ جنوں کا کھانا ہے، جنوں کا یہ کھانا ہے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بَرِیءٌ مِّنْهُ۔ اب جو آدمی اتنے کام کرے گا، جو آدمی اتنے کام کرے، جو اپنی داڑھی میں گانٹھیاں لگائے، آجمیوں کا ایک فخر کے طور پر، تکبر کے طور پر یہ ساری چیزیں کرتے تھے وہ، یا پھر آدمی اپنے گلے میں تانت کی تعویذ بنائے، نفع نقصان کا معاملہ اس سے آدمی سمجھے، یا پھر آدمی کوئی جانور ہے اس کی غلاظت لے سوکھے ہوئے اور اس سے آدمی پاکی حاصل کرے، یا پھر کسی ہڈی سے آدمی پاکی حاصل کرے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا، ان چار چیزوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو خبر دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے بری ہیں، اس کام سے بھی بری ہیں اور اس کرنے والے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ عقد لحیتہ، داڑھی میں گانٹھ باندھنا یہ تکبر کے طور پر ہوتا ہے، یہ ایک تو تکبر کے لیے ہوتا ہے، اجمی بسا اوقات دیکھیں گے داڑھی جو ہے اس میں گانٹھیاں لگا۔ دوسرا اس کا سبب بعض علماء کہتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے داڑھیوں میں گانٹھیاں لگاتے ہیں بعض حضرات، تو یہ اس کے لیے منع کیا ہے۔ تقلد وطرا، ایک آدمی کیا کرتا ہے، اپنے گلے میں آدمی تعویذ پہن لیتا ہے، تعویذ آدمی پہن لیتا ہے، یا پھر جو ہے کسی جانور کے گلے میں تعویذ لٹکا دے آدمی، یا تو خود ہو یا آدمی جو ہے کسی جانور کے گلے میں ڈال دے نظر بد سے بچنے کے لیے، اس قسم کی چیزوں کے لیے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، استنجا آدمی کر رہا ہے، اب استنجا سے اس سے بچنے، اس سے پاکی کس سے حاصل کر رہا ہے، گندگی سے، جانور کی گندگی سے، ہڈی سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو اس سے سبق کا جو تعلق ہے ہمارے وہ ہے تقلد وطرن، ایک آدمی ہے چاہے جانوروں کے گلے میں آدمی لگا دے یا خود آدمی پہن لے، سلک من العصب یؤخذ من الشاة یستعمل لدفع العین، عین سے یعنی آدمی جو ہے نظر بد سے وغیرہ بچنے کے لیے ان ساری چیزوں کا آدمی استعمال کرتا ہے، کوئی تعویذ وغیرہ ڈال لیتا ہے، بسا اوقات سیپی ہوتی ہے، یا کبھی کوئی دانت ہوتا ہے، کالا دھاگا ہے، دانت آدمی لگا دیا، یا پھر وہ کوڑی وغیرہ جو ہوتی ہے سمندر وغیرہ کے پاس جو ہوتی ہے اس کا کسی نے ہار بنا لیا، پھر یہاں آدمی بسا اوقات یہاں لگا لیتا ہے، یا بسا اوقات گھروں میں ان قسم کی جتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں حرام ہیں، بلکہ بسا اوقات اگر آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نفع نقصان دیتی ہیں تو پھر یہ شرک اکبر ہے، پھر آدمی اسلام سے نکل جائے گا، بغیر توبہ کے پھر آدمی مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف بھی نہیں کرتے۔ پانچویں دلیل شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ۔ وکیع بن الجراح امام شافعی کے استاد ہیں، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا جس کسی آدمی نے کسی انسان کے پاس دیکھا کہ تعویذ وہ لٹکایا ہوا ہے یا ہاتھ میں کالا دھاگا وغیرہ اس نے پہنا ہوا ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، آدمی نے اس کو کاٹ دیا، تمیمہ ہے گلے میں آدمی نے تعویذ پہنی ہوئی ہے اور آدمی آپ نے دیکھا اس کو کاٹ دیا، کان کعدل رقبۃ، گویا کہ اس آدمی نے اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد جانتے غلام ہے، غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے، جس نے دیکھا ایک آدمی اپنے گلے میں کوئی تعویذ وغیرہ لگایا ہوا ہے اور دوسرے شخص نے اس کو کاٹ دیا، گویا کہ اس آدمی نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر کے آزادی کیا ہے، شیطان کی عبادت میں لگا ہوا تھا، یہ شیطان کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اس سے گویا کہ اس کو آزادی مل رہی ہے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، علقمہ ہیں، پھر اس کے بعد عبیدہ سلمانی ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے شاگرد ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے بارے میں کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلہا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد ہیں یہ سب کے سب تمیمے کو ناپسند کرتے تھے،
اور آپ دیکھیں سلف کے پاس اکراہ کا یا کراہت کا جو لفظ آتا ہے وہ حرام کے لیے آتا ہے. سلف کے پاس یہ اصول ہے. اگر سلف نے یکرہون کہا ہے کسی چیز کو تو مطلب یہ حرام. سلف کے پاس یہ معاملہ ہے. کانوا یکرہون التمائم کلھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد ہیں وہ تمیمہ تعویذ لٹکانے جتنی بھی تعویذیں ہیں سب کے سب کو وہ حرام سمجھتے ہیں. من القرآن وغیر القرآن، چاہے قرآن سے ہو یا قرآن مجید کے علاوہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا یہ معاملہ ہے. اب یہ کس سے نقل کیے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چاہے قرآن ہو غیر قرآن ہو، تعویذ کسی چیز کی آدمی نہیں لٹکا سکتا. اس تعویذ کو آدمی نفع نقصان کا مالک سمجھے، اس تعویذ کو سب کچھ آدمی سمجھتا ہے تو شرعی اعتبار سے پھر یہ شرک اکبر کا مرتکب آدمی ہو جاتا ہے. اس کو سبب سمجھ رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب نہیں بتایا ہے تو یہ شرک اصغر ہے. اور اگر قرآن مجید کی بھی آدمی تعویذ پہنے تب بھی کیا چیز ہے؟ وہ حرام ہے، حرام ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں سلف نے، بلکہ اکثر سلف نے اس کو حرام کہا. کراہت بعد السلف لها والکراہت عند السلف تعنی التحریم. سلف کے پاس کراہت کا معنی جو ہے تحریم، حرام کا ہوتا ہے. اب ایک تو آپ دیکھیے قرآن مجید کی تعویذ کو ہم لوگ جو حرام کہہ رہے ہیں وہ کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو عمومی جو دلیل ہے اس دلیل کے اعتبار سے قرآن مجید کی بھی تعویذ، ایک آدمی کہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ عام جو چیزیں ہیں اس کی تعویذ آپ حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، سمجھ میں آتی بات. لیکن قرآن مجید کی اگر کوئی آدمی تعویذ لٹکا لے، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، تو اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں. اس کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے، اس میں سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ان الرقى والتمائم والطول شرک، عام دلیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رقیہ جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے وہ، اور دوسرا تعویذیں لٹکانا اور تیولا شوہر بیوی کے درمیان محبت کے لیے جو جادوگری کے معاملات کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں. تو اس میں تفریق نہیں ہے، قرآن مجید کی ہوگی تو جائز ہے، غیر قرآن کی ہوگی تو جائز نہیں. عام تعویذوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات، یہ پہلی بات. دوسری بات اس میں اس کے جائز نہیں ہونے کے لیے وہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تعویذ لٹکا لے تو یہ دوسروں کے لیے دلیل بنے گی، پھر آدمی دوسرے بھی لٹکاتا پھرے گا. ایک آدمی قرآن مجید کی لٹکا لے دوسروں کے لیے دلیل بن جائے گی. ٹھیک ہے وہ قرآن کی لگا رہا ہے، میں حدیث کی لگا لیتا ہوں، کسی اور چیز کی لگا، ایسے پھر دروازے کھلتے جائیں گے، شر غلط چیزوں کے دروازے پھر اس سے کھلتے جائیں گے. تیسرا اس میں پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تعویذ آدمی پہن لے، بیت الخلاء میں آدمی داخل ہو گیا، کسی اور گندی جگہ آدمی داخل ہو گیا، قرآن مجید کی اہانت ہے. پھر اس میں قرآن مجید کی اہانت ہے، اس میں قرآن مجید کی عزت کو، اس کی عظمت کو گھٹانا، پھر اس سے آدمی کا معاملہ بنے گا. لہذا ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے پھر جو آدمی گلے میں قرآن مجید کی تعویذ ہی کیوں نہ پہنے، شرعی اعتبار سے پھر اس میں جواز نہیں ہے، وہ چیز بھی پھر حرام ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا کہ باب ما جاء فی الرقى والتمائم، کہ رقیہ اور تمیمہ. رقیہ یعنی آدمی بچنے کے لیے کلمات وغیرہ پڑھتا ہے، اور تمائم بچنے کے لیے آدمی گلے میں کچھ ڈال لیتا ہے. جائز اس میں نے کہا رقیہ کے جائز کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں. عربی زبان میں ہو، قرآن حدیث اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے رقیہ کرے، عربی زبان میں آدمی رقیہ کرے، اور یہ آدمی عقیدہ رکھے کہ اگر اس سے فائدہ ہوگا تو اللہ کی اجازت سے ہوگا. یہ جائز رقیہ ہے. تمیمہ آپ نے سنا، تمیمہ تعویذیں جتنی ہیں سب کی سب حرام ہیں، چاہے قرآن مجید سے ہو یا غیر قرآن سے. قرآن مجید سے ہے اگر کوئی آدمی تعویذ بناتا ہے حرام ہے، اور اگر قرآن مجید کے علاوہ کوئی آدمی تمیمہ بناتا ہے، تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے، اس تعویذ کے بارے میں عقیدہ اگر آدمی یہ رکھے کہ سب کچھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، آنے والی ساری مصیبتیں اس سے بچ جائیں گی، جو بھی تکلیف ہے جسم میں، زندگی میں، وہ ساری تکلیف اس سے ختم ہوگی، سب کچھ اس کو سمجھ رہا ہے آدمی، تو پھر یہ شرک اکبر کا مرتکب ہے. اس کو سبب اگر آدمی سمجھے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب نہیں بتایا ہے، شرک اصغر، پھر اس کا آدمی مرتکب ہوتا ہے. تو یہ ہمارا سبق تھا باب ما جاء فی الرقى والتمائم، رقیہ اور تمیموں کے بارے میں. مختصر یہ ہمارا سبق ہوتا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے نہیں، ورنہ تفصیل اگر آپ دیکھیں تو بہت اس میں لمبی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟
اس کے بعد کا جو سبق ہے باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، اس بات کا بیان کہ اگر کوئی آدمی کوئی درخت ہے یا پتھر ہے اس کو بابرکت سمجھتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آئندہ جو ہمارا سبق ہے اس پر بحث ہوگی۔